يا شهر البركات يا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری زندگی میں مختلف طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائش ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل اپنے بندے کا کرتا ہے، اور اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کون صابرین ہیں، کون شاکرین ہیں، کون متوکلین ہیں، توکل کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس فلسفے کو بیان بھی فرمایا ہے سورۃ الملک میں کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی اسی لیے ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے لوٹتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے، اسی لیے فرمایا قرآن کریم میں کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ نہیں ڈالا جاتا. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے آزمائش کی صورتیں لکھی ہیں کہ کن کن صورتوں سے آزمایا جاتا ہے. فرمایا کہ کبھی بیماری کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، کبھی قید و بند کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد ہوتے ہوئے بھی لاک ڈاؤن میں ہیں، اسٹے ایٹ ہوم میں ہیں، سیف ایٹ ہوم میں ہیں، مختلف صورتیں ہیں. آزمائش ہے ایک. اچھا، کبھی کبھی استہزاء اور تمسخر کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کہ کبھی آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ مذاق اڑانے کا نشانہ بنتے ہیں اور آزمائش ہوتی ہے آپ کی، اور آپ حق پر بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کبھی گالی گلوچ کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو گالی دیتا ہے کوئی، دیکھتے ہیں آپ ریاکٹ کیسے کرتے ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہے. اسی طرح کبھی اذیت اور مار پیٹ اور سزا کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، کبھی خوف اور بے چینی کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، کبھی فقر و فاقے سے آزمائش ہوتی ہے، مالوں اور پھلوں کے نقصانات سے آزمائش ہوتی ہے، کبھی غم اور فکر کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، کبھی جلا وطنی کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں اپنے ملک سے دور ہیں، ملک آ نہیں سکتے، یا حالات ایسے ہیں، یا وسائل کی کمی ہے، خاندان بکھر پڑے ہیں، ٹوٹ پڑے ہیں، سرحدوں میں ایسی سیمائیں کھچ گئی ہیں، ملکوں کے درمیان ایسی سرحدیں کھچ گئی ہیں کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے. اسی طرح دشمن کے تسلط اور غلبے کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ایوانوں میں آ کر حکومت کرنے لگتے ہیں جو ملک کا شیرازہ بکھیر دیتے ہیں، تفریق ڈال دیتے ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہے. اسی طرح حاسدوں اور منافقوں کے پروپیگنڈوں کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، چاہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر حکومت کے ہاتھ میں ناچنے والے بندر ہوں یا ملک میں فتنہ و فساد لگانے والے، تو وہ بھی ایک طریقے سے پروپیگنڈوں کے ساتھ آزمائش آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہوتی ہے. اچھا، کبھی کبھی قریبی رشتہ دار کی موت اور دوست کی گمشدگی کے ساتھ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی بھوک کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، کبھی رسوائی، تہمت، احساسات کے مجروح ہونے اور شہرت کے خراب ہونے، ان کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے. کبھی ظالموں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، دھمکیاں آتی ہیں اور ان کے ہاتھ سے خوف زدہ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش کی صورت ہوتی ہے. کبھی اپنے گھر والوں کے متعلق اس خوف کے ساتھ آزمائش کی ان کو اس کی وجہ سے کوئی اذیت پہنچے اور وہ اس اذیت کو ان سے دور کرنے کی طاقت بھی نہ رکھے، تو پھر وہ بھی ایک طریقے کی آزمائش ہوتی ہے. کبھی بیوی بچوں پر نازل ہونے والی تکالیف کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے. بہت اقسام ہے آزمائشوں کی، یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزمائش کا سامنا کرنا، اس کے لیے ایک قوت چاہیے، ایک طاقت چاہیے، ایک یقین چاہیے، اور وہ یقین ایمان سے ملتا ہے. اللہ پر توکل